بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ غزوہ بدر کے علاوہ آپ تمام غزوات میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ چونکہ جنگ بدر کے دوران آپ کی زوج محترمہ سخت بیمار تھی، اپنے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے نیک صحابہ پر مشتمل ایک 6 رکنی کمیٹی مقرر کر دی تھی، جس کے ارکان یہ تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ بڑے طویل غور فکر اور بحث تمحیص کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں لوگوں کو نیک کام کرنے اور آخرت کی تیاری کی نصیحت فرمائی۔ فتوحات کے سلسلے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 6 مہینے بعد ہی ایرانیوں اور رومیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کمزور پڑ گئی ہے۔ اپنی نرم طبیعت کے پاس حضرت عثمان حالات پر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپنے مفتوحہ علاقے واپس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اسکندریہ میں کھلم کھلا بغاوت ہو گئی۔ باغیوں کی امداد کے لیے رومی بحری بیڑا بھی اسکندریہ کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص کو فوج دے کر مصر روانہ کر دیا۔ انہوں نے جلد ہی رومیوں کو شکست دے کر مصر سے بھگا دیا۔ اس کے بعد 25 ہجری میں آذربائیجان اور آرمینیا میں بغاوتیں ہوئیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے ولید بن عقبہ کو بھیجا، جنہوں نے بغاوت کو بڑی سختی سے کچل دیا۔ انہی دنوں امیر معاویہ نے ایشیائی کوچک پر فوج کشی کر کے انطاکیہ اور سرنوس کے درمیان بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد شمالی افریقہ میں باقاعدہ فوج کشی ہوئی اور طرابلس فتح کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی تیونس اور الجزائر اور مراکش بھی فتح ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے سمندر میں رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے پہلا اسلامی بیڑا تیار کروایا۔ اس بیڑے کی مدد سے سب سے پہلے جزیرہ قبرص فتح ہوا۔ اسی طرح مشرقی علاقوں میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرقی علاقوں کا فوجی مرکز بصرہ تھا۔ یہاں ابو موسیٰ الاشعری حاکم تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن عامر فوراً فارس کی طرف بڑھے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ طبرستان کے لوگوں نے بھی سرکشی کی مگر اسے کچل دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عامر و سعید بن عاص خراسان کی طرف بڑھے اور اسے فتح کر کے نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ اسلامی فوج نے سخارستان، سیستان اور کابل فتح کر لیا اور یوں مسلمان ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گئے۔ ان فتوحات سے اسلامی سلطنت کی حد ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر افریقہ کے ساحل اور یورپ کی مشرقی سرحدوں تک جا ملی۔ فتنوں اور فسادوں کی لہر: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 5-6 سال تو نہایت امن و امان سے گزرے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، حال ہی مسلمانوں کے قدم چومتی رہی، لیکن پھر فوراً ہی فتنوں اور فسادوں کی خطرناک لہر چلنے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی اور سادہ طبیعت کے باعث اس تباکن اور روش کو مزید تقویت ملی۔ یہی بالآخر ان کی شہادت کا سبب بنی۔ ان خطرناک فتنوں اور داخلی بغاوتوں میں یہودی، مجوسی اور منافق پیش تھے۔ اپنی ایرانی عداوتوں کی وجہ سے ان فسادیوں نے مسلمانوں کے اندرونی فتنہ و انتشار کی چنگاریوں کو خوب بھڑکایا۔ ان سازشیوں کا سب سے بڑا سرغنہ یہودی نژاد نو مسلم عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ مکار یہودی دل سے مسلمان نہ ہوا تھا۔ موقع کی نزاکتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ مسلمانوں میں نفرت اور تفرقہ ڈالنے میں بہت کامیاب رہا۔ وسعت سلطنت اور کثرت مال و زر سے کافی مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ناخوشگوار رجحان جنم لینے لگا تھا، جس سے اب اصولی رنجشوں اور ذاتی جھگڑوں کو تقویت مل رہی تھی۔ چنانچہ اس قسم کے عناصر سے
پورا فائدہ اٹھا کر سازشیوں نے حضرت عثمان پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات تراشنے شروع کر دیے، جو انجام کار ان کے خلاف کھلم کھلا بغاوت و بلوا کی صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ حضرت علی کے علاوہ کئی دوسرے بزرگوں نے بھی ان فسادیوں کو سمجھانے بجھانے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر سب بے سود و ثابت ہوئی۔ مشتعل بلوائیوں نے خلیفہ کے مکان کے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا۔ بالآخر 18 ذی الحجہ 35 ہجری 655 عیسوی میں عین اس وقت آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو مشتعل قاتلوں نے ان کی ہتھیلی بھی کاٹ ڈالی۔ اس امر پر تعجب ہوتا ہے کہ اندرونی سازشوں اور بیرونی بغاوتوں کے اس انتہائی ناسازگار عرصے میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ پوری شدت سے جاری رہا اور اسلامی سلطنت میں حیرت انگیز اضافے ہوتے رہے۔